تاریخ بلا کر ہم اپنے نام کو، اپنی حیثیت کو مٹا چکے ہیں۔ افغانستان کی فتح تینوں مرتبہ کیسے ہوئی؟ یہ کابل دارالخلافہ ہے نا، دارالخلافہ کابل، اس کے شمال کی جانب میرے مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ضیاء معصوم رہتے ہیں۔ ان کی اولاد میں سے لوگ وہاں کے نگران، وہاں کے جاروب کشی کرنے والے، مزار مقدس پہ رہنے والے، وہاں دعائیں کرنے والے، کلام ربانی پڑھنے والے، ان کی سوز و گداز کو طالبان نے جب سمجھا، سنا، وہ قافلے کی صورت میں وہاں پہنچے اور عرض کی حضور پہلے جس طرح، میرے جملوں کی طرف توجہ، حضور پہلے جس طرح سابقہ ادوار میں بڑی بڑی سپر پاوروں کو شکست آپ کے خاندان نے دی تھی، دعا کر دیں ہماری فوج میں اپنے نمائندوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو شامل کر دیں، تاکہ ان کی برکت سے، جیسے سلطان محمود غزنوی نے ایک درویش قلندر کے کپڑے کا وسیلہ بارگاہ ایزدی میں پیش کیا، سومنات کا قلعہ جو 1716 حملوں میں فتح نہ ہوا، اس قلندر کے کپڑے کے وسیلے سے رب کریم نے سومنات کا قلعہ فتح کر دیا۔ حضور ہم چاہتے ہیں، جو 20 سالوں سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہم سے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کے لوگ ہماری فوج میں بھرتی ہوں، اور وہ ہاتھ جو امت مسلمہ کے لیے اٹھتے ہیں دعائے خیر کے لیے، فتح یابی کے لیے، حضور یہی خاندان ہمارے لیے بھی دعا کر دے۔ ہمیں اتنا وثوق ہے کہ ادھر ہاتھ اٹھتے جائیں گے اور فتح یابی کے اسباب بنتے چلے جائیں گے، فتح یابی کے باب کھلتے چلے جائیں گے۔ اور آج الحمدللہ اس نسل فاروقی، اس نسل مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہما، اس کا خون جب اس فوج افغانی میں شامل ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ ولایا اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، وہ مجدد الفسانی جس کا قول یہ ہے کہ اگر تم مجھ تک نہ پہنچ سکو، جملہ ضائع نہ ہو، اگر مجھ تک، میری قبر تک تم نہ پہنچ سکو تو زمین کے جس بھی حصے پر ہو اپنا ہاتھ استدعا کی نیت سے میرے روزے کی طرف بڑھا دینا اور وہ وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ بس وہ وسیلہ پیش کرنا ہوگا کہ رب کریم کی رحمت آ کر بس تمہارا وہ وسیلہ کرنا ہوگا، رب کی رحمت تمہارے دامن گیر ہوگی۔ وہ مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے خون میں یہ شامل ہے کہ اگر ہم مشکل میں پھنسے ہوں تو ہاتھ ادھر کر کے عاجزانہ طور پر، استدعانہ طور پر، دعائیہ انداز میں کہ اللہ اس ولی کی برکت سے کام بنا دے۔ خالق کائنات ہندوستان پاکستان کے طویل مسافت میں بھی اس اشارے کو اتنا پذیرائی فرماتا ہے، اتنا قبول فرماتا ہے کہ بندے کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو جو لوگ وہاں اس خاندان اور اس خون کے دروازے پر جب پہنچے، اس خون کو اپنی فوج میں شامل کر چکے، تو پھر فتح تو ہونی ہی تھی نا۔ اور کیسی فتح ہوئی؟ کیسی؟ مکہ طیبہ کے لوگ اپنے مال و اسباب سے دستبردار ہو چکے تھے، اور یہاں کی فتح بھی امریکہ اپنے سارے لاؤ لشکر سے دستبردار ہو گیا تھا۔ فوج ان کے پاس تھی لیکن انہوں نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو، فوج ان کے پاس بھی تھی، سرنڈر انہوں نے بھی کیا اپنے آپ کو۔ بلا مزاحمت مکہ طیبہ فتح ہوا، بلا مزاحمت افغانستان فتح ہوا۔ میرا وجدان کہتا ہے میرے اللہ اس کے اندر راز کون سا پنہا تھا، تو میرے شعور نے، میرے وجدان نے اس کا ادراک کیا اور اس نقطے پر پہنچا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ بلا مزاحمت مکہ طیبہ فتح ہو گیا، اور وہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود موجود تھے۔ بلا مزاحمت مکہ فتح ہو گیا۔ یہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خمیر اقدس کا بچا ہوا حصہ، مٹی مبارک جو میرے حبیب علیہ السلام کے وجود اقدس سے بچ گئی تھی،
اس سے رب کریم نے میرے مجدد الف ثانی کو بنایا تھا۔ وہاں اصل کل تھی، یہاں اس اصل کی فرع تھی۔ جو کارنامے وہاں تھے وہ کارنامے یہاں بھی تھے، فرق اتنا تھا وہ کچھ صدیوں پہلے تھا، یہ کچھ صدیوں بعد میں ہے، لیکن نظارہ وہی ہے کہ اگر مصطفیٰ کی ذات مدینہ طیبہ سے چل کر مکہ طیبہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو بلا مزاحمت مکہ طیبہ کو فتح کر لیتے ہیں، اور ادھر افغانی جب درے فاروقی پر جاتے ہیں بلا مزاحمت افغانستان کو فتح کر لیتے ہیں۔ تو عزیزان من، اس خاندان کا یہ کرم اور مہربانی ہے کہ آج افغانستان تیرے اور میرے پیر، تیرے اور میرے سلسلہ نقشبندیہ کے شہنشاہ کے خون کی برکت سے حاصل ہوا۔ اور الحمدللہ یہ کانفرنس اسی لیے قبلہ صاحبزادہ صاحب نے رکھی کہ جس طرح جسموں کو تازگی ملتی ہے اسی طرح روحوں کو بھی تازگی کا سامان مہیا کیا جائے۔ بڑے بڑے عظیم ترین نامور خطبہ تشریف لائے، ہم بھی خوش اچینی کرنے کے لیے بٹھا دیے گئے، ان کی مہربانی۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فتح یابیاں آج بھی، میں جب یہ اقتباسات پڑھ رہا تھا تو روح کے اندر وجدان وجد آ رہا تھا، طائرانہ کیف عجیب سی لرزش آ رہی تھی کہ فرمایا کہ رب کریم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو میرے سلسلے سے آگے کام چلائیں گے، امام مہدی آئیں گے تو وہ بھی میرے سلسلے سے کام آگے چلائیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، جن کا سلسلہ صدیق اکبر سے شروع ہوتا ہے، نبوت کے بعد افضل الخلق سے جب کام شروع ہوتا ہے تو نبوت پر جا کر اس کام کی انتہا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ کتنی عظیم فضیلتوں سے ہم سرفراز کر دیے گئے۔ اب اپنے مقصد کی طرف، اللہ پاک نے ہمیں ضابطہ بھی دیا، حیات بھی دی، ضابطہ حیات بھی عنایت فرمایا۔ میرے یار کی زندگی کے مطابق زندگیوں کو ڈھال لو، یہ تمہاری زندگی بھی ہوگی اور ضابطۂ زندگی بھی ہوگی۔ میرے اللہ، تو نے اہمیت بھی بتا دی، مقاصد بھی بتا دیے، فوائد بھی بتا دیے اور نتیجہ بھی دے دیا۔ اب ہم چاہتے ہیں انعامات بھی ہو جائیں۔ بچہ اسکول میں پاس ہوتا ہے، استاد نتیجہ بول دیتا ہے، یہ ہوتا ہے نتیجہ، پاس ہو گیا فیل ہو گیا، انعام باقی رہتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا تلک حدود اللہ من یطع اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، سن لو، حدود ربانی کو مد نظر رکھ کر ان کی پاسداری کر کے، اب جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یدخلہ جنات، اللہ پاک اسے جنتوں میں داخل کر دے گا۔ ایسی جنتیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اگلا مزدا کہ کبھی تمہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ تم وہاں رہو گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے تمہارے لیے۔ حبیب کی زندگی پر عمل کرو، تمہیں کیا فائدے ہوں گے، تمہیں اس سے کیا مقاصد ملیں گے، زندگی کا غرض و غایت، زندگی کا اصول مل جائے گا تمہیں، پھر کامیابیوں سے بھی ہم عطا سرفراز کر دیں گے۔ یہ ہے قرآن کا فلسفہ احیاء سنت کے حوالے سے۔ حدیث پاک کی جھلک بھی تھوڑا دیکھتے ہیں، نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ محبوب مکرم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ السُّنَّةَ خَيْرٌ كُلُّهُ، جو مجھ محمد کی ادائیں ہیں وہ ساری کی ساری اور مکمل کی مکمل تم لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی اور زندگی کے دوران میری ادائیں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے اور فائدہ مند ہے، اور جب میں رخصت ہوں تو میرا رخصت ہونا بھی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ کیسا عظیم نبی ہے نوح علیہ السلام، کھڑے ہو کر قوم کو ڈبوا رہے ہیں دعا کر کے، اللہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ کوئی منافق کوئی کافر نہ چھوڑنا، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آنکھوں سے کھڑے ہو کے دیکھ کر انہوں نے اپنی امت کو پانی میں ڈوبتے دیکھا، استغاثہ نہ کیا۔ ادھر حبیب سے پوچھا آقا حیات تو بابرکت ہے، بہتر ہے، یہ ممات کا کیا فلسفہ؟ فرمایا تم یہاں گناہ کر رہے ہوگے، میں گنبد خضرا میں دعا کر رہا ہوں گے، اللہ بندے میرے، غلام میرے ہیں، میرے امتی ہیں، میرے اللہ جو حبیب گنبد خضرا میں رہ کے
امتی کو کانٹا لگے تڑپ جائے، آج امتی کو اس کی سنت زندہ کرنے کا احساس نہیں۔ آج امتی کو اتنا احساس نہیں ہو کائنات کا والی جس کے سبب ہم ہیں، جس سے ہم نے ساری زندگی کا اصول سیکھا، بیوی بچوں کے، اپنی معاشی معاشرت، سیاسی، تمدنی، ثقافتی معاملات سیکھے، اس حبیب کی اداؤں کو بھلا بیٹھے۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس موضوع کو قبلہ مفتی صاحب مدام شرف العالی نے بھی ٹچ کیا تھا، 2-3 حدیث مبارکہ سنائی تھی، ان سے چھوڑ کر میں آپ کو ایک پوائنٹ پر لے کر چلتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احیا سنتی فقد احیانی۔ توجہ میرے جملوں کی طرف رہے۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا فقد احیانی، تو تحقیق کوئی شک نہیں اس میں کہ اس نے مجھ محمد کو زندہ کر دیا۔ فقد احیانی، گویا کہ اس نے مجھے زندہ کر دیا۔ ومن احیانی کان معی فی الجنت، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، جس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب میں تھوڑا یہاں سے سائڈ پر لے کر آپ کے ذہنوں کو وسیع کرنا چاہوں گا، ایک جمع تفریق کا سوال پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، حبیب کو زندہ کرنا، حبیب کو زندہ کرنا جنت میں حبیب کے ساتھ داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اب سنیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کہتا ہے یہ بات، جس نے ایک شخص کو بغیر وجہ کے مار دیا گویا کہ تمام دنیا کے لوگوں کو مار دیا۔ پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جس نے ایک شخص کو زندہ رہنے کا سبب بنا، زندگی دی، یعنی کہ زندگی کا سبب بنا، گویا کہ اس نے تمام جہاں کے لوگوں کی زندگی کو آباد کر دیا، یعنی ساری دنیا کے لوگوں کو زندہ کر دیا۔ سمجھ گئے؟ ایک بندے کو مارنا ساری دنیا کے لوگوں کو مارنا، ایک بندے کو زندہ کرنا تمام دنیا کے لوگوں کو زندہ کرنا ہے۔ اتنا سمجھ لیا؟ قرآن ہی کہتا ہے، میں آیت میں پڑھ کر لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، قرآن کی کہتا ہے کہ نبی کو اگر قوم شہید کر دے تو اس کے بدلے میں رب کریم اس قوم سے 70,000 کو قتل کروا کر بدلہ چکاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے ایک نبی کو شہید کرنے کا وبال یہ ہے کہ 70,000 لوگوں کو اسی قوم سے قتل کروایا جاتا ہے تو کفارہ ادا ہوتا ہے۔ ایک نبی کو قتل شہید کرنا، 70,000 کو قتل کرنے سے بدلہ چکایا جاتا ہے۔ ایک بندے کو قتل کرنا تمام لوگوں کو قتل کرنے جیسا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ ٹف تھوڑا ہوگا، آسان کرنے کی کوشش، انشاءاللہ مشاء میں جان کو تازگی ملے گی آخری میں، یہ بھی بتا رہا ہوں۔ ایک بندے کو مار دینا، تمام دنیا کے لوگوں کو مارنا، ایک بندے کو زندگی دینا، تمام لوگوں کو زندگی دینا، تو ایک نبی کے شہید کرنے پر 70,000 سے بدلہ دیا جا رہا ہے۔ گویا کہ سیدھے لفظوں میں 70,000 کو مارا تو 70,000 جہاں کے لوگوں کو کیا کیا؟ آپ نہیں سمجھے، ایک شخص کو مارنا سارے جہاں کے لوگوں کو مارنا۔ ایک نبی کی شہادت کے بعد 70,000 لوگوں سے بدلہ دیا جاتا ہے، 70,000 لوگوں سے ایک بندہ مارا جائے تو پھر ایسا ہے جیسے پوری دنیا کے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو مار دیا۔ سمجھا؟ ایک بندے کے مارنے کا گناہ یہ ہے، ایک بندے کو مارنے کے بدلے میں اتنا گناہ دیا جاتا ہے جتنا ہی بتا دیا۔ اب ایک نبی کو شہید کر دیا، 70,000 لوگوں کو مار دیا اس کے بدلے میں، گویا کہ ایک نبی کا کفارہ 70,000 سے، سیدھے لفظوں میں سمجھ لو 70,000 جہان جو انسانوں سے بھرے ہوں، ایک نبی کو شہید کرنے کا وبال اتنا ہے کہ 70,000 جہانوں کے لوگوں کو انہوں نے مار ڈالا۔ اب اس کا اپوزٹ پوائنٹ سن لیں، ایک نبی کو زندہ کر دینا، آخر سمجھ گئے ہوں گے، ایک نبی کو زندہ کر دینا 70,000 جہاں جو لوگوں سے بھرے ہوں ان کو زندہ کر دینے کے برابر ثواب دلا دیتا ہے۔ اب حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اب صرف ہم نبیوں کو ہی گنتی کرتے ہیں، 1,24,000 کم و بیش جو روایات کثیرہ میں آتا ہے، ایک نبی کو 70,000 سے 1,24,000 کو 70,000 سے ضرب دیں تو 8 ارب 68 کروڑ جہان بنتے ہیں، 8 ارب
68 کروڑ جہان بنتے ہیں ایک نبی کے. صرف یہ سلسلہ نبوت کا تخمینہ ہم نے کیا. اب سنیں حدیث. ایک نبی کو زندہ کرنا گویا کہ 8 ارب نبوت کے اس سلسلے کو، اس کڑی نبوت کو زندہ کرنا 8 ارب 68 کروڑ جہانوں کے لوگوں کو زندگی دینا جیسا. اب حبیب علیہ السلام کی حدیث مشکات شریف میں چلیں. حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں سویا ہوا تو 2 فرشتے میرے پاس آئے. ایک نے مجھے اٹھایا پلڑے میں رکھا اور ایک انسان کو دوسرے پلڑے میں رکھا. تولا تو میرا طرف والا پلڑا جس میں تھا وہ جھک گیا. فرشتے نے کہا 10 افراد بناؤ. 10 بندوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا. دوسرے پلڑے، ایک پلڑے میں تو جو میرا پلڑا تھا وہ جھک گیا. 10 افراد والا پلڑا اٹھ گیا، یعنی کہ جو اٹھ گیا اس کا وزن کم. پھر دوسرے فرشتے نے کہا اس ساتھی سے کہ 100 افراد کو تولو. پھر بھی نبی علیہ السلام کا وزن بڑھ گیا. پھر 1000 کو رکھا تو پھر بھی حبیب علیہ السلام والا پلڑا جھک گیا. حبیب نے فرمایا، وہ فرشتہ کہنے لگا کہ خدا کی غیرت کی قسم ساری کائنات بھی اگر تم رکھ دو، اس کائنات میں لوگ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، زمین کی مخلوق، فضا کی مخلوق، آسمانوں کی مخلوق، بعد از خدا کل مخلوق ہے. وہ ساری مخلوق ایک پلڑے میں رکھو، مصطفیٰ کائنات علیہ السلام کو دوسرے پلڑے میں رکھو گے تب بھی محمد عربی کا پلڑا جھک جائے گا. سمجھ آ گئی؟ اب بات کو ختم کر رہا ہوں، یہاں جواب جو دینے لگا ہوں. حبیب علیہ السلام کا وزن پوری کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، یعنی حبیب کی فضیلت اور عظمت سب سے زیادہ. صرف سلسلہ نبوت کا تخمینہ کریں، 8 ارب 68 کروڑ جہانوں کے لوگوں کو زندگی دینا، ایک نبوت کے سلسلے کو زندگی دینے جیسا. اب حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے مقابلے میں کل خلقت کو رکھیں تو کل خلقت میرے وزن سے ہلکی اور میرا وزن پوری خلقت سے 12 ہو گیا. اب حبیب کا وزن 12 ہو گیا تو کتنے جہاں بنے. حبیب کو زندہ کرنے پر حبیب نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، جس نے مجھے زندہ کیا اس نے اتنے جہانوں کے لوگوں کو زندہ کیا. اب اندازہ آپ لگا لیں، ایک بندے کو زندہ کرنا 300 شہیدوں کا ثواب. اور شہید وہ ہے جب گھوڑے پر بیٹھ کر شہادت کے لیے بارڈر پر جاتا ہے، اس کے گھوڑے کی نالین سے اڑتی خاک اگر مجھ جیسے گناہگار پہ پڑ جائے. روایت میں آتا ہے کہ اگر گناہگار پر شہید کے گھوڑے کی خاک پڑ جائے تو عزت خدا کی قسم بخش دیا جاتا ہے. اگر مجاہد کے گھوڑے کی خاک اڑے گناہگار پر پڑے تو اس کی بخشش ہو جائے تو شہید کا مقام کیا ہوگا. ایسے 300 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. اب میں اگلی طرف جاتا ہوں. عزیزان من، سنت مصطفیٰ علیہ السلام کا احیاء اتنا با کمال. حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنت، میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں رکھوں گا. اب آتے ہیں حدیث کے سلسلے سے ہمیں پتہ چلا حبیب کی ادائیں کتنی با کمال، کتنی اہم ہیں. قرآن سے بھی پتہ چلا حبیب علیہ السلام کی ادائیں کتنی با کمال ہیں. اب ان کا مخالف سمت سنتے ہیں. قال نبی علیہ السلام، حبیب علیہ السلام نے فرمایا، پوری حدیث نہیں پوائنٹ کی ذکر کر رہا ہوں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے موڑ گیا، جس نے میری سنت کو ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. میرے سلسلے سے نہیں، میرے درجے والوں میں سے نہیں، میرے ساتھ جنت میں نہیں، مجھ پر بارش رحمت کی جو ہوتی ہے اس گھروں میں نہیں ہوگا وہ شخص. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میری سنت سے آغاز کر لیا. جو حبیب کی سنتوں کو تھام لیتے ہیں، حبیب کی سنتوں کو دامن سے لگا لیتے ہیں، ان کے درجات اب زبان مجدد پاک سے سماعت کر لیں. جو موضوع سخن تھا، اہمیت پتہ چل گئی حبیب کی سنت کے قرآن سے، حدیث پاک سے. اب حبیب علیہ السلام کی اس غلام اقدس کی زبان سے سماعت کریں. آپ نے ارشاد فرمایا وظیفہ بندگی کے بعد افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف ہر لمحہ ہر آن متوجہ رہے. مکتوبات کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا
اللہ کی طرف متوجہ ہونا افضل ترین عمل ہے، افضل ترین ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری اسی وقت ادا ہو سکتی ہے کہ جب انسان نبی مکرم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کر کے رکھے گا۔ حبیب کی سنتوں کے زندہ کرنے سے عظیم ترین عبادت کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس نے سنت مصطفیٰ علیہ السلام پر رہ کر عمل کیا اور استقلال سے رہا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو نبی مکرم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام سے تشبیہ دی تھی۔ جو سنتوں کو نئی خیال میں لاتے، عمل نہیں کرتے، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام سے تشبیہ نہیں دیے گئے، تشبیہ تو ان کو دی گئی ہے جو لوگ نبی مکرم علیہ السلام کی اداؤں میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا قیلولہ کرنا، دوپہر میں آرام کرنا، سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی نیت سے قیلولہ کرنا، توجہ، مجھے کروڑہ نوافل ادا کرنے سے بہتر لگتا ہے، کروڑہ نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک سنت کو زندہ کر۔ آپ نے فرمایا جو لوگ حبیب علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، ایک سنت مصطفیٰ علیہ السلام کو زندہ کرنے سے اور اس کو آگے جاری کرنے سے اس کا ثواب زیادہ ہے اس عمل سے کہ ایک شخص کروڑہ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دے۔ اس سے اللہ اکبر، کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے سے بہتر ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی ایک ادا پر عمل کر لیں، ایک ایک اداؤں پہ عمل کرتے جائیں، یہ کروڑ روپے صدقہ کرنے کا ثواب پاتے چلے جائیں۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں جو شخص نبی مکرم علیہ السلام کی سنتوں کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ حقیقت میں مصطفیٰ علیہ السلام سے وفاداری کرتے ہیں، اور حبیب علیہ السلام کے ساتھ وفاداری نہ سستی مانگتی ہے، نہ کسالی کا تقاضا کرتی ہے، نہ چشم و کوشش کام لینے کو گوارا کرتی ہے، اور نہ ہی بہانہ اور حیل و حجت کو سمجھتی ہے، بلکہ وہ تو کہتی ہے من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، یا آقا میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جاؤں، مزہ یار دی یاری دا انج ہوندا جدو یار نو یار دی کھچ ہوے، ادھروں او نکلے ادھروں میں نکلا، ملاقات گلی دے وچ ہوے، فریدا بچے تیر جدائی دا بچ سینے، ناشا دو ہمن قبر ایک ہو گئے۔ محبت تو یہ چاہتی ہے، اسی لیے کہا من تو شدم تو من شدی، میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جاؤں، من تن شدم میں بدن بن جاؤں، تو جان شدی تو اس کی روح، اس کا مغز، اس کی جان بن جاؤ، تاکس نہ گوید بعد ازی من دیگرن تو دیگری، کہ دیکھنے والا یہ نہ کہے وہ کوئی اور ہے یہ کوئی اور ہے، دیکھنے والا کو یہ نہ کہے۔ اس طرح نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ڈوب جاؤ، اس طرح سمو جاؤ جس طرح پتی کے اندر خوشبو ڈوب جاتی ہے، نہ تو پتی کو خوشبو سے نہ خوشبو کو پتی سے جدا کیا جا سکتا ہے، اس طرح اپنے لبادے کو سنت مصطفیٰ میں ڈال دو۔ یہی آخری جملے ہیں، میرے وقت بالکل ختم کی طرف جا رہا ہے۔ سنت مصطفیٰ کا احیاء میرے امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے بتایا کہ عظیم ترین منصب کسی بھی مجدد کا یہ ہے، اپنے نبی مکرم علیہ السلام کی ان اداؤں میں جن کو ظلمت زمانہ گرد آلود کر رہا ہو، ظلم و استبداد کی کالی گھٹائیں جن پر چل چکی ہوں، جن پر انحطاط اور تعطل اور جمود کا سایہ پڑ چکا ہو، ان بدلیوں کو چھانٹنے کے لیے، ان سیاہ کاریوں کو ختم کرنے کے لیے مجدد کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ان ساری قدورتوں کو صاف کر دے اور شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کو مجلہ کر کے قوم کے سامنے پیش کر دے۔ مجدد اس لیے آتا ہے، اور اس کاوش کو احیاء سنت مصطفیٰ علیہ السلام کو صرف اور صرف مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے قول کی صورت میں نہیں کیا، تحریر کی صورت میں بھی کیا۔ آپ فرماتے ہیں سیرت مصطفیٰ پر عمل ایک وسیع دائرہ ہے، آپ کتاب کی شکل میں بھی کرتے ہیں، آپ تقریر کی شکل میں بھی کرتے ہیں،
آپ تدریس کی شکل میں بھی کرتے ہیں، آپ عمل کی شکل میں بھی کرتے ہیں، حبیب علیہ السلام کے عادات کو اپنا کر بھی کریں گے تو سیرت سنت مصطفیٰ علیہ السلام کا احیاء ہوگا۔ اگر آپ بچوں میں تعلیم دیں گے، آپ خود تعلیم پڑھیں گے، آپ تقریر کی صورت میں پیش کریں گے، آپ کتاب لکھنے کی شکل میں کریں گے، ہر صورت کے اندر ہی مصطفیٰ علیہ السلام کی سنتوں کا احیاء ہو رہا ہو، حبیب کی سنتوں کا احیاء ہو رہا ہو۔ یہ علماء اتنا طویل ترین سفر کر کے آتے ہیں، راتوں میں سفر کرتے ہیں، جبکہ عام شخص گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ دور دراز کا سفر سناٹے والے راستوں سے گزرتے ہوئے بے یار و مددگار کوئی گارڈ نہیں ہوتا، یہ دین مصطفیٰ علیہ السلام کا پرچار کرتے ہوئے گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا نگر نگر پھرتے ہیں، دروازہ سے دروازہ پھرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں کو جذبہ مجددین آج ہوا ہے۔ جو جذبہ مجددی میں ڈھل جاتا ہے، اس آئینے میں پرو دیا جاتا ہے، اس کے حالات یہی ہو جاتے ہیں، اپنے آقا کی سنتوں کو سینے لگا لیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہزار ظلم اور صعوبتیں ہمیں برداشت، کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ نبی کی ایک سنت چھوڑ دو، ہم تو حبیب کی سنت کا چوتھائی یا آدھا حصہ بھی چھوڑنے تیار نہیں، اپنا سارا کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آقا یہ مجدد میت، وہ مجدد الف، تقاضا دونوں کا ایک کہ انسان اپنی زندگی محبوب علیہ السلام کی زندگی کے مطابق گزارے، پھر اسے وہ انعامات میسر ہوں گے جو میں نے قرآن مقدس کی شکل، حدیث طیبہ کی شکل میں پیش کی۔ حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما دیا، جس کے وجود میں میری سنتوں کی خوشبو ہوگی، مفہوم حدیث ہے، جس کے وجود میں میری سنتوں کی خوشبو ہوگی، میں اسے تلاش کر کے جنت لے کر جاؤں گا۔ کتنا بڑا تحفہ ملا ہمیں، ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم ابھی محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے لگ جائیں۔ میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عملی زندگی کی جھلک بھی چند جملوں میں پیش کرتا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ غسل خانے میں تشریف لائے، دایاں پاؤں پہلے رکھ دیا گیا، آپ خود مکتوبات میں فرماتے، دایاں پاؤں پہلے رکھ دیا، جبکہ سنت حبیب علیہ السلام میں بیت الخلاء میں بایاں پاؤں پہلے رکھو اور نکلتے ہوئے دایاں باہر رکھو۔ آپ فوراً پیچھے ہٹے، آپ نے فرمایا اس دن جب مجھ سے یہ کام ہوا، کچھ اللہ کی کشف کی تجلیات، کچھ واردات مجھ سے بند ہو گئی، اس وجہ سے کہ جان کر نہیں کیا، جان کر نہیں، بس نہ چاہتے ہوئے ہو گیا، برجستہ طور پر ہو گیا، پاؤں اندر چلا، فوراً واپس کھینچ لیا، پھر بایاں پاؤں رکھ کر دعا پڑھ کر بایاں پاؤں رکھ کر اندر تشریف لے گئے۔ اسی پر ہی کچھ جو واردات آپ سے روک لی گئی، آپ فرماتے میں بہت رویا، ندامت کے آنسو بہائے، توبہ کی بارگاہ عزتی کے اندر جب میں نے توبائیں کی، آنسو بہائے، تو رب کریم نے مجھ پر دوبارہ سے وہ دروازے کھول دیے۔ ایک سنت نہ چاہتے ہوئے مس ہونے لگے تو واردات ربانی رک جایا کرتی ہیں۔ ہم کتنی سنتوں کو مس کر رہے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک مسخ کر رہے ہیں۔ ہماری شادیوں کے احوال کیا، بچوں کے لباس کیا، تربیت کے احوال کیا، ہماری اپنی طرز زندگی کیا، محبوب علیہ السلام کا تو طریقہ کار دکھتا ہی نہیں ہے۔ عزیزان من، یہ میں اپنی بات نہیں، جاپانی سائنٹسٹ کے آخر جملے پیش کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ مسارو ایموٹو، انہوں نے کہا میں مصر کے اندر جاپان سے بھیجا گیا، پہلے امریکہ کی لیبارٹری میں پہنچا، اس کے بعد ڈائریکٹ مصر، احرام مصر کے لیے بھی، اور وہاں پر مجھے کچھ اسلامک تحقیقات کرنی تھی، اس لیے مجھے وہاں جانا پڑا۔ قدیم اور عظیم ترین یونیورسٹی آف اسلامک الازہر کے اندر وہاں پہنچے، کہنے لگے میں نے تحقیق کی مختلف موضوعات پر، لیکن یہ تحقیق مجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر گئی۔ وہ کون سی؟ سمجھ گئی یہ بات۔ کہتے ہیں چند بوتلیں میں نے لی، ان میں پانی بھرا، پانی بھر کر میں نے اپنے تمام تر شاگرد اور ساتھیوں کو بلایا جو میرے تعلق دار تھے،
ان کے 10 گروپس کیے میں نے، 10 بوتلوں کے اندر پانی، حضرت تھوڑا توجہ فرمائیے گا، 10 بوتلوں میں پانی بھرا، 10 گروپ بنائے، ہر گروپ کے سامنے بوتل کا ڈھکن کھول کر رکھ دیا، ایک کی ذمہ داری لگائی جو مسلمانوں کا گروپ تھا کہ تم نے قرآن پاک پڑھنا ہے یہاں پر، دوسرے گروپ کی باری لگائی کہ تم نے صرف خاموش بیٹھے رہنا ہے، تیسرے کی باری لگائی کہ تم نے اپنی زبان میں مسخرے پنے کا اعمال ادا کرنے ہیں، چوتھے پہ ڈانس کرنا، پانچویں پر گالیاں دینا، اسی طرح مختلف انداز اپنائیں۔ وہ تحقیق کرنا چاہ رہا تھا زبان سے نکلی ہوئی باتیں اور وجود سے کیے ہوئے اعمال کا ہماری گرد و نواح کی چیزوں پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ اب یہ جملہ میرا رد نہ جائے اور یہ میری مثال بیکار نہ چلی جائے، پوری گفتگو کا نچوڑ یہاں ہے۔ جو ہم سنت حبیب علیہ السلام نہیں نہ اپناتے، قرآن کے احکامات بھی یہی ہیں کہ حبیب کی اداؤں کو اپناؤ، حدیث کے احکامات بھی یہی کہ میری اداؤں کو اپناؤ، اولیاء کرام کی بھی تعلیمات یہی کہ محبوب مکرم کی اداؤں کو اپناؤ، لیکن ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ کتنے بھی ڈاکے پڑتے رہیں اسمبلیوں کے اندر، کتنے بھی ایکٹ بنتے رہیں، ہماری حس ہی ختم ہو جاتی ہے، ہم باہر نہیں نکلتے، ایک ہی صرف لبیک والے نکل آتے ہیں، بقیہ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ہم سب کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جانا ہے۔ ہم ان ذمہ داریوں کو بھول چکے، حبیب کی اداؤں کو، سنتوں کو، یہ عشق مصطفیٰ کی شمع گل ہو گئی ہمارے وجود سے، اس فکر کو پیدا کرو۔ میں آخری جملوں میں یہی ڈالنے لگا ہوں۔ مسارو ایموٹو نے جب یہ تحقیق کی، 2 گھنٹے تک یہی کام ان بوتلوں پر کروایا، انہوں نے ہر بوتل پر وہ لیبل لگا کر کے اس گروپ والے نے اس بوتل کے سامنے یہ کام کیا، لیبل لگا کر حضرت اسے فریزر کر دیا، ساری بوتلوں کو جب فریزر کر دیا تو ٹھیک 3 گھنٹے بعد، 3 گھنٹوں کے بعد ان بوتلوں کو نکالا اور اس نے تحقیق کی اور یہ جانچا کہ ان پہ جو پانی کی بوتلیں رکھی تھیں، ان کے احوال اور ان کے اعمال اور اقوال سے کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ تو سن لو، وہ قرآن جس کو صرف ہم لائبریری یا صرف الماری یا صرف قرآن دان کی زینت بنائے رکھتے ہیں، صدہ افسوس ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج اگر ہم دامن قرآن سے وابستہ ہو جائیں، سنت مصطفیٰ علیہ السلام کو ایسا پکڑ لیں جیسا حبیب نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد الامت، حبیب علیہ السلام نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وتمسکوا بها وعدتوا علیہ بالنواجذ، حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم پر لازم اور واجب ہے میری سنت اختیار کرنا، میرے صحابہ کی سنت اختیار کرنا۔ کیوں؟ کیسے؟ ایسے نہیں ہاتھ سے پکڑ لیا چھوڑ دیا، کبھی بھی پکڑا ہاتھ سے چھوڑ دیا نہیں، فرمایا نواجذ جو آخری طاقتور ترین داڑیں ہوتی ہیں ان سے جیسے چیز مضبوط پکڑی جاتی ہے اس طرح پکڑ کے رکھو، وہ غذا جو وہاں پہنچتی ہے جزء